زرداری صاحب نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا۔ زرداری صاحب وقتی فائدے کا سوچتے ہیں لیکن بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ گیلانی صاحب پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کے ووٹ لے کر سینیٹر بنے لیکن بعد میں دغا کر دی۔ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے جب اپوزیشن نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیے تو وہ اپوزیشن کے لیڈر کیسے ہو گئے؟ باپ نے ووٹ دیے اور بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے باپ نے ووٹ اپنے باپ کے کہنے پر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زرداری صاحب نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2008 میں زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان بھوربند معاہدہ طے پایا تھا، جس میں طے کیا گیا تھا کہ دونوں جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی۔ زرداری صاحب کا اصرار تھا، اس لیے میاں صاحب نے اس کو مان لیا۔ طے ہوا کہ دونوں جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی اور 40 دن کے اندر جو ججز پرویز مشرف نے نظر بند کیے تھے، ان کو عہدوں سے ہٹایا تھا، ان کو بحال کر دیا جائے گا۔ زرداری صاحب نے وعدہ وفا نہ کیا، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے تمام وزراء استعفیٰ دے کر باہر آ گئے اور اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ گئے۔ زرداری صاحب نے اس وقت یہ کہا ایک سوال کے جواب میں کہ سیاسی معاہدے قرآن یا حدیث نہیں ہوتے کہ جن کو توڑا نہ جا سکے۔ بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے اپنا فلسفہ بتا دیا۔ یہی چیز جو ہے یہ پی ڈی ایم کے اندر سامنے آئی ہے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ زرداری صاحب نے جو منتخب کروایا ہے پی ڈی ایم کے ووٹوں سے گیلانی صاحب کو، تو گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ جمعیت العلماء اسلام کے رہنما ہیں، وہ ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب لڑیں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ لیکن جب گیلانی صاحب چیئرمین منتخب نہ ہوئے، ان کے 7 ووٹ جو تھے وہ کینسل کر دیے گئے، اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب بھی ڈپٹی چیئرمین نہ بن سکے۔ جو کچھ کارستانی ہوئی اور جو کرنے والے ہیں ان سے سب واقف ہیں، ان کو منظور نہیں تھا کہ گیلانی صاحب چیئرمین بنے یا ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ عبدالغفور حیدری صاحب بنے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ اب اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں تھا، لہذا وعدے کے مطابق جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی نشست ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملنی تھی، لیکن گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کی جو انہوں نے چال بچھائی ہوئی تھی اس کے تحت باپ کو اور اے ایم پی کو شامل کر کے اپنے 30 ممبر پورے کیے اور چیئرمین صاحب کے یعنی سنجرانی صاحب کے سامنے وہ لسٹ پیش کر دی۔ سنجرانی صاحب نے بھی فوری طور پر ہی اس پہ دستخط کر دیے، یوں گیلانی صاحب اپوزیشن کے لیڈر کہلائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن نے آپ کو ووٹ ہی نہیں دیے تو آپ اپوزیشن کے لیڈر کیسے بن گئے؟ پھر قبرزبا قاہرہ صاحب نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک سنجرانی صاحب کے خلاف اس لیے نہیں لا رہے کہ جب ہم ان کو چیئرمین مانتے ہی نہیں تو پھر ان کے خلاف ہم عدم اعتماد کی تحریک کیسے لائیں، اور اگر لائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو چیئرمین تسلیم کر رہے ہیں۔ اب ان سے قمرزمہ قاہرہ صاحب بہت ہی معتدل مزاج اور بہت ہی اچھے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، ان سے سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا اور درست کہا کہ اگر ہم ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ چیئرمین ہیں، لیکن اب یہاں جو آپ نے باپ کے اور دیگر جماعتوں سے مل کر اپنی لسٹ پیش کی ہے سنجرانی صاحب کو اور ان کے دستخط سے آپ گیلانی صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں، تو کیا آپ نے سنجرانی صاحب کو چیئرمین تسلیم نہیں کیا؟ آپ کس کے ووٹ سے بنے ہیں؟ کس کے دستخط سے آپ گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں؟ تو یہ تو سیاسی بیان بازی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کی ساکھ پیپلز پارٹی کی ساکھ خاص طور سے
زرداری صاحب کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے پی ڈی ایم کے اندر. اس پہ ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے باتیں کی ہیں، دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ جانتا تھا کھا رہا ہے بے وفا جھوٹی قسم، سادگی دیکھو کہ پھر بھی اعتبار آ ہی گیا. تو جماعتوں کے اندر جب ایک اتحاد بنتا ہے جماعتوں سے تو اس میں اعتبار ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور اگر اعتبار مجروح ہو جائے پھر باقی کیا بچتا ہے؟ آپ نے پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کو جو ہٹانے کا فارمولہ بتایا نواز شریف صاحب کو، تو نواز شریف صاحب اس کے مضمرات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا. اب دیکھیں زرداری صاحب نے وقت فائدہ تو حاصل کر لیا ہے. جیسے پہلے انہوں نے، لوگوں کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے 2018 میں زرداری صاحب نے خصوصی دوستوں کے ساتھ مل کے بلوچستان کی حکومت برخاست کرا دی تھی. ایک نئی جماعت نے جنم لیا تھا جس کا نام انہوں نے باپ رکھا، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی. آپ نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کی نشست کے لیے تصدیق کی، اس کی حمایت کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ رضا ربانی صاحب کو بنا دیں، وہ تجربے کار بھی ہے اور بہت سب کے لیے قابل قبول ہے، لیکن آپ نہ مانیں. اس کے ساتھ آپ نے اپنا ان تمام خوشامدوں اور کارروائیوں کا جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کی تھی، اپنا ڈپٹی چیئرمین منتخب کرا لیا سلیم مانڈوی والا صاحب. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کا کام ہو گیا تو زرداری صاحب جیل گئے، ان کی بہن محترمہ فریال تارپور صاحبہ بھی جیل گئی. وہاں پہ ان کو ظاہر سختیاں برداشت کرنی پڑی. جن کو خوش کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی کے ہوئے ہی نہیں ہیں. ان کو صرف اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی کو نہیں پہچانتے. اب آپ نے انہی کے کہنے پہ یہ دوسری غلطی کی ہے. خدا کرے کہ آگے آپ کے ساتھ کوئی وہی واردات نہ ہو جو سنجرانی صاحب کو منتخب کرانے کے بعد ہوئی تھی. عوام انتظار کریں گے. اب پی ڈی ایم کا موجودہ حالت میں رہنا تو بہت مشکل ہے. دیکھتے ہیں چند دن بعد سربراہی اجلاس ہوگا، میں کیا طے پاتا ہے. جو بھی صورتحال ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.